اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل ادخلوا کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے اس میں فبئس مثوى المتکبرین بس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ رب العالمین ان آیہ مبارکہ سے پہلے قیامت کے ذکر اور اس کے بعد جو کفار ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر گناہ کرنے والے ہیں، ان کے انجام کا ذکر فرما رہے تھے کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جو جہنمی ہوں گے ان کو قیامت کے دن ہانک دیا جائے گا، چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور دنیا میں بنا رہا لیکن اس وقت کوئی طاقت کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں بڑی سفارشوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہر سزا سے بچا لینے والا اس وقت کوئی بچانے کے لیے سامنے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے فرشتے جو ہے درے مارتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ فرمایا کہ جب جہنم کے دروازوں پر جائے گا تو اللہ کے فرشتے وہاں پر دربان یہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، تمہارے پاس کوئی اللہ کا قاصد رسول نہیں آیا تھا جس نے تمہیں ہدایت کی راہ دکھلائی ہو؟ تو اس وقت سب کے سب اس وقت لاجواب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کے لیے یہی پیغام ہے ادخلوا ابواب جہنم، تم جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، یعنی جہنم میں چلے جاؤ۔ دنیا میں تکبر کرنے والوں کا یہی ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین، اور عزت و وقار سے لے جائے جائیں گے وہ لوگ اتقوا ربہم، ڈرتے رہے دنیا میں اپنے رب سے، الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی نیک لوگوں کا ذکر فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے ہی پورے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر یہی انداز ہے کہ جہاں پر اگر پہلے کفار کی سزا کا ذکر ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی نعمتوں کا ذکر بھی کر دیتے ہیں، تاکہ ترغیب اور ترہیب کے ذریعے انسان کو سمجھایا جائے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہاں پر اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے، جہاں پر اللہ کی سزا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی بڑی زیادہ ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ ہی کے سامنے جھکتے رہو۔ فرمایا جنت کے اندر عزت اور وقار کے ساتھ، وہاں پر جہنم میں لوگوں کو درے مارتے ہوئے ذلیل کرتے ہوئے جہنم میں پھینکا جائے گا، یہاں پر جنت کی طرف ہر کسی کو عزت و وقار کے ساتھ لے کر جایا جائے گا، حتیٰ کہ ہر بندہ اس مقام کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جائے گا کہ یہ میرے کون سے ایسے اعمال ہیں جس وجہ سے مجھے اتنی عزت اور شان دی جا رہی ہے کہ اللہ کے دربان جو جنتی لوگ ہیں وہ ان کو جناب سلام کرنے کے لیے اللہ کے پاکیزہ فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا حتی اذا جاؤہا، حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس، فتحت ابوابہا، کھلے ہوئے ہوں گے اس کے دروازے، وقال لہم خزنتہا، اور کہیں گے ان سے ان کے دربان سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر، تم پاکیزہ رہے، فادخلوها خالدین، لہذا تم داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ یعنی اس وقت اللہ کے فرشتے ادھر جہنمیوں کو یہ ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ تمہیں دنیا میں کوئی بتانے والا نہیں آیا، تم کیوں نہ سیدھی راہ پر چلتے رہے، تم کیوں نہ گناہوں سے باز آتے رہے۔ یہاں پر اللہ کے فرشتے دور سے ہی سلامیں پیش کرتے ہوں گے، دور سے ہی سلوٹ مار رہے ہوں گے۔ یہ وہ سلوٹ اور وہ سلام نہیں ہے کہ جو دنیا میں کسی ڈر کی وجہ سے مارا جائے گا یا کسی کے خوف کی وجہ سے، بلکہ اللہ نے فرشتوں کے دلوں میں جنتیوں کی محبت کو ڈال دیا ہوگا۔ فرشتے رشک کریں گے اور جنتیوں کو دیکھ کر ایسے انداز سے، محبت بھرے انداز سے سلام پیش کریں گے کہ کوئی انداز دنیا میں ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جنتیوں کا انعام ہوگا کہ ہر طرف سلام ہی سلام اور اللہ تعالیٰ کے انعام ہی انعام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرمائے۔